بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی کہ ہماری زندگی میں بعض امور خیر ہے اور بعض امور شر ہیں۔ بعض کام ایسے ہیں جو ایک مومن اور مسلمان کے لیے خیر کا باعث ہے، اور بعض کام ایسے ہیں جو ہمارے لیے باعث شر ہیں۔ تو خیر کو کرنے کی فکر اختیار کرنی ہے اور شر سے بچنے کی فکر کرنی ہے۔ اب وہ امور خیر امور شر مختلف اللہ پاک کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اور کوئی نئی چیزیں نہیں، وہی چیزیں ہیں جو روز مرہ کی بنیاد پر ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ان میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پچھلی 2 مجلسوں میں آیا ہے، آج بھی انشاءاللہ ان میں سے بعض امور کا بیان ہوگا۔ ایک فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی طور پر لازم ہے کہ وہ روزانہ 5 وقت کی فرض نماز کی پابندی کرے۔ یہ تو ہر مسلمان اس سے واقف ہے، لیکن نماز کی ادائیگی میں ضروری ہے کہ اس کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے پڑھا جائے۔ اگر کوئی نماز کو بری طرح پڑھ لے، بری طرح پڑھنا کیا مطلب؟ نہ تو نماز پڑھتے ہوئے دھیان اللہ کی طرف ہو، دھیان کہیں اور ہے، نماز ہو رہی ہے، صف میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، لیکن دل دماغ بالکل نماز کی طرف نہیں، کسی اور طرف چلا ہوا ہے۔ یا اسی طریقے سے نماز تو پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن نہ رکوع سلیقے کا ہے، نہ قومہ سلیقے کا ہے، نہ سجدہ سلیقے کا ہے، کچھ بھی نہیں، بس جلد از جلد جو ہے وہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنی ہے۔ تو یہ نماز غفلت والی نماز ہے، اور یہ بھی بہت بڑی مصیبت بنے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نماز بے دہانی کے ساتھ پڑھے تو یہ نماز بے نور کر دی جاتی ہے، اور پھر یہ نماز اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اللہ، جس طرح تیرے اس بندے نے مجھے ضائع اور برباد کیا، تو بھی اس کو برباد کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب بتائیں، اتنا بڑا عمل اگر وہ اللہ کے سامنے ہمارے لیے بد دعا کرے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آج جو بہت ساری مصیبتیں، آلام، آزمائشیں ہیں، اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، غور کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم نمازوں کی بے ادبی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ تو بے دہانی کی نمازیں آج ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان نماز پڑھے سکون کے ساتھ، چونکہ اللہ کے محل میں آیا ہے، اللہ کے گھر میں آیا ہے، اور اللہ کے دربار میں آیا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اللہ پاک اس بات کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں، آپ جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ صحت میں، طاقت میں، سمجھ میں، عقل میں، حافظے میں، مال میں ہم سے کئی گنا آگے، لیکن وہ ایک نماز نہیں پڑھیں گے، اور ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوں، لیکن پھر بھی اللہ پاک ہمیں اپنا فضل فرما کر اگر توفیق دے رہے ہیں کہ ہم مسجد آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اتنے عظیم نعمت کی ناقدری سے بچنا ضروری ہے دوستو۔ اس لیے نمازیں سکون کے ساتھ اور بنا کر پڑھی جائے، سیکھ کر پڑھی جائے، اس میں جلد بازی نہ ہو، بھاگ دوڑ نہیں ہو، بالکل اطمینان کے ساتھ انسان اپنی نماز کو پورا کرے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر آدمی نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، ارکان صحیح ادا نہیں ہوتے، تو یہ ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ روایت ہمیشہ ہم سنتے ہیں، تعلیم میں بھی سنتے ہیں، بس سن لیا اور پھر کان سے اڑا دیا اس کو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ نماز کی ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ دوران نماز جو مصلی ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے، یہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، اس کی توجہ اپنی جگہ پر نہ ہو، دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، اوپر کی طرف دیکھے،
کسی اور چیز کو دیکھنے کے اندر مشغول ہو جائے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شک نہ لی جائے، یعنی تمہاری بینائی اللہ پاک سلب نہ فرمائے۔ تو آج ہر ساتھی اپنی کوئی آ رہا ہے تو اس کی طرف توجہ ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے تو اس کی طرف توجہ ہے، کھڑکی کے سامنے سے کوئی گزرا اس کی طرف توجہ ہے، موسم میں فرق آتا ہے اس کی طرف توجہ ہے، مسجد کی دیوار پہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کو نماز کے دوران پڑھ رہے ہوں گے بالکل غفلت کے ساتھ۔ تو یہ دائیں بائیں دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز تو ہے لیکن نماز میں توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف نہیں۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی اور اہتمام کی ضرورت ہے کہ دوران نماز ہماری کامل توجہ ہماری نماز کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر انسان نماز سے فارغ ہو جائے اور اس کو نکلنا پڑے تو اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھے کہ کسی مصلی کے سامنے سے نہ گزرے، نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ بعض مسائل ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ جو یعنی رائج ہو چکے ہیں۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اس معاملے میں بالکل غیر محتاط ہوتے ہیں، نماز پڑھی بس گزر گئے، چاہے پیچھے کوئی ہے دائیں کوئی اوپر، پرواہ ہی نہیں ہے اس کی۔ اور بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز سے جب فارغ ہو گئے دیکھا پیچھے کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے میں پیچھے جا ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں جو ممانعت کے الفاظ ہیں وہ لا یمرو، مرور کے ہیں۔ فقہاء نے لکھا کہ مرور اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان طولاً و عرض یعنی دائیں بائیں اس طرح چلا جائے۔ بات سمجھ رہے؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے سامنے سے اس انداز سے گزر جائے، یہ مرور ہے۔ اگر آپ کے عین پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے اپنی جگہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر تھوڑا سا ایک قدم دائیں طرف کیا اور پھر مڑ گئے اور نکل گئے، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی بعض دفعہ ناسمجھی میں ہم سمجھتے ہیں شاید ہم جا ہی نہیں سکتے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، انسان جا سکتا ہے، بالکل گزر سکتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس طرح بھی ہے کہ اگر دوران نماز کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور اس کو نکلنا پڑے تو دو نمازیوں کے مابین سے، جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کے مابین سے راستہ بناتے ہوئے ایسے چلا جائے، اس طرح نہیں جا سکتا، اس طرح جا سکتا ہے۔ تو بلا ضرورت اگر انسان اس طرح غیر احتیاط ہوتا ہے، گزرتا ہے، تو بہت سخت وعید آئی ہے، اور اس میں 40 کا لفظ ہے کہ اگر اس شخص کو پتہ ہوتا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو یہ 40 تک کھڑا رہتا۔ اب 40 راجح قول محدثین نے یہی لکھا ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کو تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں تو لہٰذا اس سے مراد کیا ہے، 40 سال۔ 40 سال تک یہ کھڑا رہنا قبول کر لے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بعض دفعہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ، وہ ساتھی ہوتے ہیں جو آ کے غلط جگہ پہ نماز کی نیت مان لیتے ہیں۔ جس طرح خود گزرنے والے کو احتیاط کرنی ہے، نماز پڑھنے والے کو بھی احتیاط کرنی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ اگر انسان نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں مجمع کم ہونے لگے اور اس کے نوافل سنن وغیرہ باقی ہو تو یہ کسی ستون یا دیوار کی آڑ لے لے، پھر مسجد کے وسط میں کھڑا نہ ہو، یا تو صف اول میں آ جائے یا کسی ستون یا دیوار کی آڑ لے لے تاکہ باقی گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ بعض ساتھی کیا کرتے ہیں، آگے کی صفیں خالی آ کے پیچھے وہاں پر نیت مان لیں اور بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں کہ چلے جی اب تو میں نے لگا دیا یہاں پر کرفیو، اب کوئی گزر نہیں سکتا۔ تو اب یہ بھی اس میں ذمہ دار بنے گا، احتیاط ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ انسان جان بوجھ کر نماز کو قضا نہ کرے، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے گا
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جب قیامت کے دن اللہ پاک کے پاس جائے گا تو اللہ پاک اس سے ملاقات کریں گے غضبناک ہو کر، ناراض ہو کر، غصے میں ہو کر اس سے ملاقات کریں گے۔ تو آپ فرمائیں کہ اللہ پاک کا جلال، اللہ کا غضب کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اس معاملے میں بھی کمزوری بہت زیادہ ہے۔ اگر عذر ہو، بیماری ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ الگ بات ہے، یا بعض دفعہ انسان اپنے سارے اسباب اختیار کر لیتا ہے، الارم بھی لگا دیا، ترتیب کر لی، آنکھ نہیں کھل سکی، تو یہ عذر ہے۔ لیکن یہ کہ بالقصد اور بالارادہ، یہ بات پتہ ہے کہ بھئی اب فجر میں کم وقت ہے، پھر بھی بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، پھر بھی بیٹھ کے موبائل میں کھیل رہے ہیں، اور پھر اٹھنے کے لیے نہ کوئی اسباب ہے، نہ کوئی انتظام ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، تو جان بوجھ کے نماز قضا کرنا کہلائے گا۔ اس معاملے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ امور خیر میں سے ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ سے ضرورت کی وجہ سے قرض کا مطالبہ کر لے، قرض کا، تو اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو قرض دے دینا یہ افضل ہے بمقابلہ صدقہ اور خیرات کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو جب جنت کے مناظر دکھائے گئے تو میں نے دیکھا کہ بہشت کے دروازے پر، بہشت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو۔ بہشت کے دروازے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ وہاں فرشتوں نے لکھا ہوا تھا کہ صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب ایک کے بدلے 10 گنا ہے، جبکہ کسی ضرورت مند کو قرض دینے کا ثواب ایک کے بدلے 18 گنا ہے، 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی صدقہ کرنے کا، انفاق کرنے کا، خرچ کرنے کا تو ثواب ہے، اس لیے کہ وہ دے دیے، استعمال ہو گئے، مجھے واپس نہیں ملیں گے۔ لیکن قرض کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز دے دی وہ مجھے واپس ملے گی؟ تو ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں کہ قرض بھی کوئی باعث ثواب کام ہے، حالانکہ قرض اسی موقع پر اور اسی کو دیا جائے گا جو نہایت ضرورت مند ہوگا، اور ایک صاحب ایمان کی ضرورت کو اگر کوئی پورا کرے بہت بڑا عمل ہے۔ تو اس کا ثواب عام صدقہ اور انفاق سے بھی زیادہ ہے، اس میں 10 گنا اور اس میں 18 گنا ثواب۔ اور اس سے بڑھ کر فرمایا کہ اگر پھر یہ قرض دار وقت پر قرضہ واپس نہ کر سکے اور مزید مہلت کا مطالبہ کر لے تو اس کو مہلت دے دینی چاہیے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ بڑی اہم روایت ہے دوستو، جب تک قرض ادا کرنے کا وقت نہیں آیا، وقت ابھی نہیں آیا، مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے 10,000 روپے لیے اور کہا کہ جی میں انشاءاللہ 20 مارچ کو دے دوں گا، تو ابھی تو 20 مارچ نہیں آئی، اس میں تو دن باقی ہے نا۔ تو اگر ابھی تک وقت نہیں آیا تو ایسی صورت میں روزانہ اس قرض دینے والے کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے اتنا روپیہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا روزانہ، حالانکہ 20 مارچ کو ملنے واپس آنے، پھر بھی 20 مارچ تک جتنے پیسے دیے، 10,000 روپے جتنے بھی ہوں، اس کے صدقے کا ثواب روزانہ ملے گا۔ اور اگر وقت آ جائے اور وہ نہیں دے سکے اپنے عذر کی وجہ سے، اور وہ آپ سے مہلت کا تقاضا کر لے، اور پھر آپ نے اس کو مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے جی مزید 1 مہینے کی مہلت، تو آئندہ کی مہلت تک پھر روزانہ اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا آپ نے قرضہ دیا ہے اس سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا، دگنا صدقہ کرنے۔ یہ بھی اعمال ہے دوستو، یہ بھی امور خیر ہے، یہ بھی کرنے کے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ یہاں پر بھی جانبین میں معاملات کی کمزوری ہے۔ بعض لوگ لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ بھئی لینا تو ہے، پھر واپسی کا کیا ہوگا دیکھ لیں گے جی، دیکھ لیں گے پھر کیا کرنا ہے۔ شروع سے ہی نیت کے اندر فتور ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا
کہ جو بندہ کسی سے قرض لے اس نیت سے کہ میں وقت پہ واپس کروں گا تو اللہ پاک اس کے لیے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں، اور جس نے لیتے ہوئے یہ نیت کی کہ میں واپس نہیں کروں گا تو اللہ اپنی نصرت کا ہاتھ اس سے اٹھا لیتے۔ تو آج نیتوں میں کتنا کھوٹ ہے، کتنا فساد ہے۔ بعض لوگوں کی وجہ شہرت یہ بن جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگوں کا کام یہ کہ بس یہاں سے لیا، پھر اس علاقے سے غائب ہو گئے، دوسرے علاقے میں چلے گئے، وہاں پھر اس طرح کیا، پھر تیسرے علاقے میں چلے گئے، وہاں ہاتھ دکھایا، اور یہ معاملات چل۔ یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ انسان لے تو اسی وقت دل میں نیت کر لے، اللہ پاک سے ایک معاہدہ کر لے، وعدہ کر لے، اے اللہ میری ضرورت تھی اس لیے لے رہا ہوں، ورنہ میں نہیں لیتا، اور اسی نیت سے لے رہا ہوں کہ جیسے ہی اسباب ہوئے وقت سے پہلے ہو گئے تو میں اس مالک کو اس کا حق واپس کر دوں۔ تو اس طرف بھی کمزوری موجود ہے، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، سہولت دی ہے، آپ کو نوازا ہے، تو جس طرح ہمارے اندر انفاق کا، صدقے کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا مزاج ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی ساتھی آ جائے اور وہ آپ سے قرض کا تقاضا کر لے، تو اس میں بھی انسان پیچھے نہ رہے۔ یہ بھی ایک خیر کا ایک دروازہ ہے، حصول اجر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس میں بھی انسان اپنا حصہ ڈالے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔